السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. تمام کا تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنی میں ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی، ایمان لانے کی، عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دیکھتے ہیں آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کی جو کلاس رہے گی اس کے اندر کون سے موضوعات پر آیتیں آ رہی ہیں ان کو تھوڑا سا پہلے دیکھ لیں، لکھ لیجئے اس کو، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ کن موضوعوں پر آج بات ہونے والی ہے. سب سے پہلا موضوع ہمارا رہے گا، جو پہلی آیت رہے گی آیت نمبر 23. کن خواتین سے، کن عورتوں سے نکاح حرام ہے بھلے ہی وہ مومن ہے. جیسے پچھلے سورہ بقرہ کے اندر آیت گئی کہ مومن مومن سے نکاح کرے اور مشرک سے نکاح کرے. مطلب ایک مومن کا مومن سے ہی نکاح ہوتا ہے، مشرک سے نہیں ہو سکتا، کافر سے نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اگر مومن کا بھی ہوگا تو مومن میں کچھ مومن عورتیں ایسی ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو وہ مومن عورتیں کون سی ہیں جن سے نکاح حرام اللہ رب العزت نے کر دیا، وہ آیتیں آ جائیں گی. پھر اس کے بعد مہر کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اس ایک آیت سے ہم کو پتہ، دو تین آیتیں آئیں گی جن سے ہم کو پتہ چلے گا کہ مہر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بغیر مہر کے نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر مہر کے نکاح ہی نہیں ہوا آج تک. اور جہیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اسلام کے اندر. تیسرا ہمارا پوائنٹ رہے گا، عورت کوئی بھی ہو، جیسے اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، عورتیں بھی غلام ہوا کرتی تھی، مرد بھی غلام ہوا کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کو خرید لیا جاتا تھا اور جانور کی طرح ان سے کام کرایا جاتا تھا. اور ان کا آقا جنہوں نے ان کو خریدا ہوا ہوتا تھا وہ ان کو کتنا ہی مارے، کتنا ہی کام کرائے، کوئی بول نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کا غلام ہے. بیچ روڈ پہ اگر وہ اس کو مرڈر کر دے، پھاڑ دے، کاٹ دے تو کوئی ان کو بول نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کا آقا ہے. تو ایسی جو خواتین تھی جو خریدی ہوئی، یا کہہ لیجیے آپ غلام ہو یا نوکر ہو، نوکر خاتون ہو یا اناتھ ہو یا ودوا ہو یا مطلقہ ہو جن سے طلاق ہو چکی ہو، ہر حال میں اس کی عزت و عظمت برقرار تھی اسلام کے اندر. اسلام کے اندر وہ ساری خواتین ایک جیسی گنی جاتی تھی ان کے حقوق کے اعتبار سے، ان کے نکاح کے اعتبار سے، اور نکاح کے بعد نام و نفقہ کے لیے یہ ساری عورتیں ایک جیسی مانی جاتی تھی. سبحان اللہ. اور اسلام کے اندر یہ مقام و مرتبہ ہے عورت کا، وہ کسی بھی پوزیشن کی رہے، وہ غریب رہے، یتیم رہے، کسی بھی پوزیشن میں رہے، ان کا مقام وہی رہے گا اگر وہ بیوی بنتی ہیں تو. اس کے بعد یہ شریعت نیک لوگوں کا طریقہ ہے، نیک لوگوں کی راہ ہے. جیسے ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. تو یہ صراط مستقیم ہے شریعت، یہ قرآن و حدیث صراط مستقیم ہے. پھر اس کے بعد جو ہمارا موضوع آئے گا وہ بڑے گناہوں سے اگر ہم بچ جائیں گے، اللہ فرماتا ہے بڑے گناہوں سے اگر یہ بچ جائیں گے تو چھوٹے گناہ اللہ رب العزت ان کے بخش دے گا. الحمدللہ. پھر اس کے بعد اگر بیوی شریعت کے مخالفت کرتی ہیں، ان کے اندر اخلاقی برائیاں ہیں، ان کے اندر شریعت کی مخالفت، مرد کی شوہر کی مخالفت ہے، تو ان کی اصلاح کس طریقے سے کی جائے گی، ان کی تربیت کس طریقے سے کی جائے گی، ان کو کس طریقے سے سدھارا جائے گا، اسلام نے وہ بھی بتایا الحمدللہ. تو آج وہ ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان کی تربیت ہوتی ہے. یا شوہر اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے اس کو سدھارا جا سکتا ہے. لباس الحسنہ، لباس کہا اللہ رب العزت نے کہ مرد عورت کا، عورت مرد کے لیے لباس ہے.
تو لباس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم اس کو صاف رکھیں اور صاف کریں. اگر وہ گندا ہو گیا تو اس کو صاف کریں. تو مرد اگر شریعت کے خلاف ہے تو عورت اس کو صحیح کرے گی, عورت اگر شریعت کے خلاف ہے تو مرد اس کو شریعت کرے گا. صحیح کرنے کا یا اصلاح کرنے کا, تربیت کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی دیکھیں گے. نیک خواتین کی صفت کیا ہوتی ہے, آخری ہمارا پوائنٹ رہے گا. نیک خواتین کی کیا صفت ہوتی ہے, کیا کوالٹیاں ان کے اندر ہوتی ہیں, اور نیک خواتین کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی آج دیکھیں گے. تو دیکھیں آج آیت نمبر 23 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, جس میں حرام جو خواتین ہیں ان کے تعلق سے یہاں پہ ذکر کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاختی. یہ 7 خواتین جو نسب کے اعتبار سے ہمارے نسب سے ہیں, مطلب مرد کے نسب سے ہوا کرتی ہیں, اور 7 خواتین ایسی ہیں جو نسب سے نہیں ہوا کرتی ہیں. ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں جو سسرال طرف سے ہوا کرتی ہیں یا دوسرے طرف سے ہوا کرتی ہیں. تو جو نسب سے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے شروع کیا حرمت علیکم, تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں. امہاتکم تمہاری مائیں, وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں, اور تمہاری بہنیں, اور تمہاری پھوپھیاں. پھوپھی کون؟ جو والد کی باپ کی بہن وہ ہماری پھوپھی, تو پھوپھیاں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری خالائیں ماں کی بہن, ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بناتکم اور تمہاری بھتیجیاں, بھائی کی بیٹیاں, ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا, وہ بیٹی ہیں. اور تمہارے بھانجیاں, بہن کی بیٹیاں بھانجیاں, وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں. یہ تو ہماری نسب سے ہو گئے. اور اس کے بعد اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو. بچپن میں اگر کسی نے دودھ پلا دیا تو وہ تمہاری ماں ہو گئی اور وہ بھی تمہارے لیے حرام ہو گئی, ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں, اس ماں کی اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ ہماری بہن ہو گئی دودھ شریک, کیونکہ اس نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا, ہم نے بھی اسی ماں کا پیا, تو وہ بھی ہمارے لیے حرام ہو گئی, اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس یا ساسیں, یہ ساس وغیرہ بھی جو ہیں یہ بھی ماں میں آ جائیں گی اور یہ بھی ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی, ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں اور ان عورتوں کی پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہے. مطلب وہ بیٹیاں ہماری جو ایسی خاتون سے ہم نے نکاح کیا ہے جس کی بیٹی ہے, تو وہ بیٹی بھی ہمارے لیے ہماری بیٹی ہوگی, یعنی وہ بھی ہمارے لیے حرام ہوگی, اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں, یعنی ہم نے کسی سے نکاح کی ہے, اس کی بیٹی ہے, لیکن اس سے صحبت یعنی نکاح بھر ہوا اور ہم اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے, ایک رات بھی, اور طلاق ہو گئی, نکاح ہوتے سے طلاق ہو گئی, تو وہاں پہ کچھ شریعت بدلی, وہاں پہ کچھ قانون دوسرے ہوں گے. اور تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں, سلبی بیٹے کون؟ یہ حقیقی بیٹے, یعنی جس کو ہم لوگ عام بھاشا میں سگے بیٹے کہتے ہیں, کیونکہ سوتیلے کا اسلام کے اندر وہ شرائط ان کے لیے نہیں ہے جو سگے بیٹوں کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم لیتے ہیں نا منہ بولا بیٹا, منہ بولا بھائی, تو اسلام کے اندر یہ منہ بولے کی کوئی حیثیت نہیں. منہ بولے کی شریعت الگ ہوگی اور حقیقی کی شریعت الگ ہوگی. منہ بولا اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ ہماری جائیداد میں حصے دار نہیں ہو سکتا. منہ بولا اگر کوئی بھائی ہے تو اس سے پردہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. منہ بولا بھائی ہے تو اس سے پردہ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بھائی کی کیٹیگری میں نہیں آ سکتا. کوئی منہ بولا کچھ اور ہے, چاچا ہے, بابا ہے, تو وہ منہ بولا حقیقی نہیں ہو سکتا, اس سے پردہ کرنا پڑے گا, اس سے نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو منہ بولے کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہاں پہ. لیکن وہ جو حقیقی بیٹا ہے اس کی بیوی یعنی بہو, تو بہو سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا, وہ اس سے بھی نکاح حرام ہو جائے گا. بالکل صاف ستھرے لفظوں میں قرآن کے اندر لکھا ہے. لیکن افسوس کی بات کہ ابھی کچھ سال کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر میڈیا نے بہت اچھالا تھا کہ بہو سے اس نے جو ہے بدکاری کر لیا, تو اب اس کا نکاح اس سے ٹوٹ کر کے اس سے ہو گیا اور اس سے نکاح کرا دیے, اور بہت یہ چرچا کا وشے اور میڈیا میں اس کو بہت اچھالا گیا. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ مسلمان علم سے دور ہے.
وہ جانتے ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کیا، اس کو پڑھا ہی نہیں، جبکہ قرآن دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن افسوس افسوس کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو بغیر سمجھے مسلمان پڑھتا ہے۔ یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ وہی واحد ایسی کتاب ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ یہ تعلق رکھا ہے اللہ کے کلام سے اللہ کے بندے نے، اور اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر یہ ذلیل اور رسوا جو ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں، عمل نہیں ہے تو پوری عذاب کے اندر یہ ملوث ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اور کون حرام ہے؟ اور تمہاری دو بہنوں کا جمع کرنا مگر جو گزر چکا، مطلب دو بہنوں کو بھی ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، یعنی سالی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، سالی سے نکاح بھی حرام ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے، مطلب پہلے ہو چکا تو ہو چکا، لیکن پہلے ہو چکا جو تھا اس کی بات الگ ہے، لیکن جو صحابہ جن کے ایسے بھی صحابہ تھے جن کی بیوی اور سالی دونوں بیویاں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر اختیار ہے کہ تم دونوں میں سے جس کو چاہو رکھو، لیکن ایک کو تو طلاق دینا ہوگا، مطلب دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ اس کی کیا حکمت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بظاہر ہم کو یہ لگتا ہے کہ دو سوتنوں میں، دو بیویوں میں آپس میں بہت اچھی پڑتی ہے، بہت اچھے بات شیئر بھی کرتے ہیں لوگ، بہت اچھے سے مل جل کر کے رہتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں جو سوتنے ہیں وہ ایک ہی شوہر کی بیویاں، اس وجہ سے ان کے اندر محبت بھی ہوا کرتی ہے قدرتی طور پر، لیکن کچھ نہ کچھ تو عداوت بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو آپس میں ٹینشن بھی ہوتی ہے، جس کو جلن یا حسد جو بھی کہہ لیں آپ، کچھ لوگوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دو سگی بہنوں کے اندر وہ چیز آ جائے، شاید یہ وجہ ہو، یا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ اس تعلق سے ایک حدیث آپ دیکھیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ ہماری ماں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ام حبیبہ اصل میں ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور ابو سفیان مکہ فتح ہونے کے پہلے تک اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ایک دشمن تھے ابو سفیان۔ پچھلی بھی رکوع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کے اوپر چڑھائی بھی انہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد خاص کر کے انہی کے قیادت میں ہوئی تھی۔ تو ابو سفیان کی یہ بیٹی ہے، اور پہلے جنہوں نے ہجرت کیا تھا ان میں سے یہ ہیں۔ تو ام حبیبہ اور ان کے شوہر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لا لیے، لیکن بعد میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو ام حبیبہ پریشان اکیلے ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہوا ام حبیبہ کا، اور وہ ہماری ماں بن گئی، مطلب نبی مکرم کی جتنی بیوی ہیں سارے دنیا کے مومنوں کی وہ ماں ہے، ان کو ماں کا خطاب دیا گیا۔ ایک بہت مشہور واقعہ کہ ام حبیبہ سے ملنے کے لیے ابو سفیان آئے، یہ فتح مکہ کے پہلے کی بات ہے، جب وہ کافر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ تو ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آئے، ان کے گھر جب گئے اور بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رک جائیے، بیٹھیے مت، اور وہاں سے چادر کو بستر کو ہٹا لیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ یہ امام الانبیاء نبی کریم اللہ کے نبی کا بستر ہے اور اس پہ کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ اکبر، اپنے بھائی اپنے سگے باپ کو انہوں نے کھڑا کر دیا کہ یہ نبی کا بستر ہے، اس میں انکار کرنے والا کافر نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ ایسا ایمان تھا ان کا، اور واقعی اسی لیے تو ہماری ماں ہے، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو ام حبیبہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 حدیث نمبر صفحہ نمبر 73، ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میری بہن سے نکاح کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ تو کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے جو اعزاز اور اکرام ملا ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جائے، مطلب اسے بھی عزت، اسے بھی اعزاز اور اکرام مل جائے کہ وہ نبی کی بیوی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بیوی سے بھی، میری بہن سے بھی نکاح کر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کے اندر دو بہنوں کو رکھنا حرام کر دیا ہے، مطلب وہ میری سالی ہے اور وہ میرے لیے حرام ہے۔ اسے بخاری شریف میں نے اس کا صرف جو ہے وہ سارانش آپ کے سامنے پیش کیا، پوری حدیث آپ بخاری شریف میں دیکھ سکتے ہیں، حدیث نمبر 5101 اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے 1449 نمبر کی۔ اس سے پتہ چلا کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ امہات المومنین دوسری
عورتوں کے لیے کتنی زیادہ خیر خواہ تھی، کتنی زیادہ ہمدرد تھی کہ وہ اپنے ہی شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ تم بھی نکاح کر لو تاکہ تم کو بھی وہ اعزاز اور اکرام مل جائے. ان کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں تھی. اور ایک اور عورت آگے والی آیت میں، آیت نمبر 24 کے اندر آ رہا ہے، اور وہ شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں. کسی عورت کی کسی مرد سے شادی ہو گئی ہے تو جب تک اس سے خلا یا طلاق نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو عورتیں اگر کسی کے نکاح میں ہیں تو مرد اس سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن مرد اگر کسی کے نکاح میں ہے تو عورت اس سے نکاح کر سکتی ہے، دوسری تیسری چوتھی کی شکل میں. لیکن مرد ایک عورت جو نکاح والی ہے اس سے نہیں کر سکتا. اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو 14 نام لیے گئے، اور آپ بھی یہ 14 ناموں کو گنیے گا، جن سے نکاح نہیں کر سکتے، بھلے یہ مومن ہے، نکاح ان سے حرام ہے، تو کیا ان سے پردہ بھی نہیں؟ ان سے پردہ ہے کچھ عورتوں سے، اور کچھ عورتوں سے نہیں بھی ہے. جیسے ماں سے نہیں ہے، بہن سے نہیں ہے، اور بھی کئی عورتوں سے نہیں ہے، اور کچھ عورتوں سے بھی ہے، جیسے سالی سے بھی پردہ ہے، اور یہ عام جو عورتیں ہیں ان سے بھی پردہ ہے. اصل میں یہ پردہ کیا ہے؟ پردہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے، خواتین کے لیے جو پردے کا اللہ نے حکم دیا تو خواتین کو بعد میں دیا، پہلے مرد کو دیا. جب آپ وہ آیت آئے گی تو آپ دیکھیے گا سورہ نور وغیرہ میں اور بھی دوسری جگہ آیتیں ہیں جو پردے کا حکم ہے، جہاں پر بھی اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے تو پہلے مرد کو کہا کہ اپنی نظریں نیچے رکھو، اور پھر عورتوں کو کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یا پردہ کرو. تو یہ پردہ اصل میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا پروف ہے کہ اسلام میں عورت سب سے قیمتی چیز ہے. اس کی عزت، اس کی عظمت، اسے ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کی عزت، اس کی عظمت سے ہر کوئی لطف اندوز نہیں ہو سکتا. بھئی بازار میں چلنے والا ایک آدمی ہے، ایک جھاڑو لگانے والا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کر کے سگریٹ اور بیڑی پینے والا ہے، وہ ان عورتوں سے جو ہماری مسلم اور مومن عورتیں ہیں ان کے جسم کو دیکھ کر کے کیسے لطف اندوز ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اتنی حقیر ہے؟ کیا اتنی کمتر نہیں ہے کہ ہر کوئی مرد ان کو دیکھ کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے، اپنی آہیں بھرے؟ کیا اتنی گئی گزری ہیں یہ عورتیں کہ ہر کوئی ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فائدہ اٹھائے؟ میں اس کے لیے دوسرے الفاظ اصل میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب مسلم مومن عورتیں جو ہیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ اگزامپل کے طور پہ وہ ہیرے کی طرح ہیں کہ ہیرے کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ اگر ہیرے کی دکان میں بھی چلے جائیں تو آپ کو وہ ہیرا دکھائے گا نہیں جب تک وہ آپ کے وقت کو نہ جان لے، آپ کی پوزیشن کو نہ جان لے، آپ کے اوقات کو نہ جان لے. تو جو اس اوقات کا ہوگا، جو اس پوزیشن اس وقت کا ہوگا، وہ اس کا دیدار کر سکتا ہے ہیرے کا، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے جو اس کو لینے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس کی حفاظت کی طاقت رکھتا ہو. تو اسلام کے اندر ایک خاتون کا وہ مقام ہے. یہ نہیں کہ معاشرے کے اندر ہر کوئی دودھ دینے والا ہو، سبزی کا بیچنے والا ہو، الیکٹرک کا ٹھیک کرنے والا ہو، جھاڑو لگانے والا ہو، روڈ پہ گھومنے والا ہو، پانڈھیلے میں کھڑا ہونے والا ہو، وہ بھی ان عورتوں کے جسم کی ہر چیز جانتا ہو. ایسی بے غیرت اور بے حیا اور کمتر اور حقیر عورتیں نہیں ہوا کرتی مومن کی. مومن کی عورتیں ایک شان ہوا کرتی ہے. آپ غور کریں، ایک چاکلیٹ ہے جس کے اندر ریپر لگا ہوا ہے، اور ایک چاکلیٹ ہے جس کے اندر ریپر نہیں ہے، جس کے اوپر ریپر نہیں ہے، جس کے اوپر پنی چڑھی ہوئی نہیں ہے، کھلی ہوئی چاکلیٹ ہے. اور ایک چاکلیٹ کے اندر پنی لگی ہوئی ہے اور دونوں زمین پہ گر جائے، آپ کون سی اٹھا کر کے کھانا پسند کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو کھلی ہوئی ہے اس کو کوئی اٹھانا پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس میں گندگی لگ چکی، اور جو ڈھکی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر کے اگر کھانا ہوا تو اس کو کھا سکتا آدمی. یہ مثال ہے کہ اگر کوئی خاتون ڈھکی ہوئی ہے تو اس کی عزت اور عظمت کو کسی نے آج نہیں لگایا ہے تو عزت دار انسان اس کو لینا پسند کرے گا. اور یہ جو کھلی ہوئی چاکلیٹ کی طرح ہے کہ ہر کوئی معاشرے کا آدمی اس کو جانتا ہے، اس کی ہر چیز سے واقف ہے،
تو اس کو کوئی لینا نہیں پسند کرے گا. ہاں بدتمیز لوگ اس کے ساتھ افیئر ضرور کریں گے, اس کے ساتھ غلط تعلقات, غلط رشتے ضرور قائم کریں گے, لیکن جب نکاح کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے کہ نہیں, وہ پردے والی سے مجھے نکاح کرنا ہے. میرے پاس اکثر نوجوان مرد آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس جو تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہیں ان میں سے ہمارے لیے کوئی نکاح کے لیے لڑکی بتائیے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی تم بھی ان کے لائق نہیں ہو جو میرے پاس تعلیم القرآن کا کورس کر رہی ہیں. تم نے ایسا کون سا کورس کیا؟ تم خود دین کے اندر اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہو, تمہارے خود تعلقات اور تمہارے خود حرکتیں اس طریقے سے ہیں. تو بتانے کا یہاں مقصد یہ کہ جن کا خود اسلام کے اندر مضبوطی نہیں ہے وہ بھی نکاح کے لیے اچھی عورتوں کو ڈھونڈا کرتے ہیں. افیئر کرنا ہے تو ایسی بازارو عورتیں, کیونکہ ان سے افیئر کرنا آسان ہے, ان کو اپنے جھانسے میں لانا آسان ہے. لیکن جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والی ہوں, جو اللہ رب العزت سے محبت کرنے والی ہوں, اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والی ہوں, ان کو اپنے فریب میں لانا ناممکن بات ہے کہ وہ اس طریقے کی چھپی دوستیاں وغیرہ کریں. آگے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں آئیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ پردہ جو ہے وہ زبردستی کرایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. دل سے اگر اللہ کی محبت نہیں ہے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو کوئی مطلب نہیں. ایک چیز بہت قیمتی آپ کو یہاں پہ چلتے چلتے بتا دوں کہ اگر آپ کو کسی کو دعوت دینا ہے, ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کورس کے پیچھے آپ کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس قرآن کو سیکھ کر کے لوگوں تک پہنچائیں گے عمل کے اور بیان کے ذریعے سے, عمل کے ذریعے سے بھی اور بیان کے ذریعے سے بھی. مطلب آپ ایک دائی کا کورس کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ابھی سے یہ بات رہتی ہوگی کہ اس کی بھی میرے ذریعے سے اصلاح ہو جائے, اس کی بھی اصلاح ہو جائے, اس کی بھی اصلاح ہو جائے, بہن کی بھی اصلاح ہو جائے, فرینڈ کی بھی اصلاح ہو جائے. تو یہ اصلاح کرنے میں کا طریقہ کیا ہے؟ ابھی 2-3 میرے پاس میسج اس طریقے سے آئے کہ پردے کے تعلق سے ہمیں ان کو سمجھانا ہے یا آئی برو بنانے کے حساب سے ہم کو ان کو سمجھانا ہے. یہ دیکھیے یہ مسائل ہیں, اور جب بھی ہم دعوت دیں گے اس بات کو آپ اچھی طریقے سے گانٹھ باندھ لیجئے, اچھی طریقے سے اس کو اپنے دل دماغ کے اندر نوٹ کر لیجئے اس سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ یہ دعوت کا کام سب سے اونچا کام ہے, سب سے اونچا فرض ہے. تو اس کے اندر سنت کی بھی پابندی ویسے ہی رکھنا ہوگا. اگر سنت اس عمل سے نکل جائے گی تو ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس طریقے سے دی؟ مکہ کے اندر ہر قسم کی برائی تھی, لوگ عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی, وہ اپنے چہرے کو بناتی تھی, یہاں تک کہ وہ چہرے کے بنانے کے تعلق سے جو آج کل خواتین بناتی ہیں اپنے تھریڈ وغیرہ, تو وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس تھی چہرہ بنانے کے تعلق سے. وہ اپنے دانت کے بیچ میں سوراخ کرواتی تھی, جگہ بنواتی تھی تاکہ اس سے خوبصورتی بڑھتی ہے. کتنے ایڈوانس تھی وہ, آج سے بھی زیادہ. اور کچھ مردوں کو جب دعوت دیتے ہیں تو ان کے اندر یہ بھی برائی تھی کہ وہ ٹخنے سے نیچے اپنے سروال کو یا اپنے کپڑے کو, پینٹ کو رگڑتے ہوئے زمین پہ چلتے تھے. داڑھی کا مسئلہ ہے, شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, مرڈر کرتے تھے, چوری کرتے تھے, بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہ ساری برائیاں تھیں, لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی؟ نہیں دی. پوری مکی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, نہ شراب حرام ہوئی, نہ جوا, نہ مرڈر, نہ چوری. جو کر رہا ہے اس کو سب کرنے دو, اور بغیر پردے کی عورتیں گھوم رہی ہیں گھومنے دو, چہرہ بنوا رہی ہیں, تھریڈ بنوا رہی ہیں, سب کرنے دو. گدوا رہی تھی وہ اپنے جسموں کو گدواتی تھی تاکہ خوبصورت دکھے ان کی چیزیں, اور مرد ٹخنے سے نیچے رکھتے تھے. لیکن مکہ کے اندر یہ ساری چیزوں کی دعوت نہیں دی گئی, مطلب مسائل کی دعوت نہیں ہے, پہلے عقیدے کی دعوت ہے. تو آپ بھی جب دعوت دیں, اچھا اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ آپ آج پردے کا لیکچر ہے, چلو آپ پردہ سننا, آپ کیونکہ آپ پردہ نہیں کرتی ہو, تو کیا وہ پردہ کرنے لگ جائیں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے. کوئی شراب پیتا ہے, آپ اس کو کہو گے تو شراب مت پی, آپ اس کو کہو جوا مت کھیل. کوئی مرڈر کر رہا ہے, آپ کہو اس کو چوری مت کر, مرڈر مت کر. کوئی عورت چھپی ہوئی دوستی کر رہی ہے, آپ کہو کہ اس سے چھپی ہوئی دوستی مت کر, کیا وہ مان جائے گی؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ اسلام کے اندر یہ غلط ہے, منع ہے؟ ارے غیر مسلموں کو معلوم ہے یہ بات کہ اسلام کے اندر پردہ فرض ہے,
غیر مسلموں کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے اندر داڑھی بھی رکھنا ہے، شراب نہیں پینا ہے، جوا نہیں کھیلنا، مرڈر نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، یہ تو غیر مسلموں کو معلوم ہے، کیا مسلم کو نہیں معلوم ہوگا؟ تو ہم بتا کے ان کو کیا کر لیں گے؟ اس کو لیکچر سنا کے کیا کر لیں گے؟ وہ کسی حالت میں ماننے والی نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی گئی، آپ نے کسی کو بہت اچھا برقع پہنوا دیا اور اس کے بعد بھی وہ مندر جا رہی ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہی ہیں، غیر اللہ سے مانگ رہی ہیں، تو کیا فائدہ ایسا؟ تو اصل جو چیز ہے وہ ہے عقیدے کی دعوت، توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت۔ اگر یہ دعوت آپ دیں گے تو اس کے اندر ساری برائیاں جو آپ کو دکھ رہی ہیں، جو نہیں دکھ رہی ہیں، وہ سب نکل جائے۔ کئی برائیاں ایسی ہوتی جو ہم کو نہیں دکھ رہی ہیں، کیونکہ جب ایمان آئے گا، اللہ کی معرفت آئے گی، اللہ کی پہچان آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، تو پھر اللہ رب العزت کا لحاظ بھی آئے گا، اللہ کی نافرمانی سے بندہ ڈرے گا۔ سب بندے جانتے ہیں کہ اللہ کی کیا کیا نافرمانی ہے۔ اللہ نے ایسا دل دیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اندر ایک بات نکلتی ہے کہ غلط ہے، اس کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ تو جب اللہ رب العزت کو پہچانے گا، اللہ کی محبت آئے گی، تو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے ڈرے گا۔ جب آخرت کا یقین آئے گا، جیسا جیسا یقین بڑھے گا ویسے ویسے وہ آپ سے مسائل پوچھنا خود آئیں گے، آپ کو مسائل بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ کو بولنا بھی نہیں پڑے گا کہ آپ پردہ کریے۔ جیسے جیسے اللہ رب العزت کا ڈر آئے گا، آپ خود حیران ہوتے چلے جائیں گے، اس کے اندر عمل آتا چلا جائے گا۔ یہ ایمان عمل کو پیدا کرتا ہے۔ جب تقدیر کا یقین آئے گا تو خود حرام کام ختم ہو جائیں گے، زبردستی کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہ ختم ہو جائے گی کہ بھائی جو تقدیر میں وہی ملنا ہے۔ تو اصل ہے ایمان کی دعوت۔ ہم کو ایمان کی دعوت کیسے دیں گے؟ ایمان کی دعوت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا کہ آپ ان کو قرآن سنائیے، آپ ان کو قرآن سے جوڑ دیجئے۔ تو جب قرآن سے جڑ جائیں گے تو دھیرے دھیرے کر کے اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی پہچان، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین، تقدیر کا یقین، قرآن پر یقین، نبی پر یقین، یہ آتا چلا جائے گا۔ اور جیسے جیسے یہ آئے گا ویسے ویسے برائیاں اپنے آپ نکلتے چلے جائے گی۔ قرآن جیسے جیسے زندگی کے اندر آتا ہے ویسے ویسے برائیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس بات کو بہت اچھی طریقے سے خیال رکھیں کہ ہم کو پہلے مسائل کی دعوت نہیں دینا ہے، ہم کو عقائد سے جوڑنا ہے۔ اور عقائد کی بھی دعوت نہیں دے سکتے ہم ڈائریکٹ، کیونکہ عقائد کی دعوت دینے کے لیے ابھی آپ کو اور زیادہ پریکٹس کرنا پڑے گا۔ ابھی سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے جوڑیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں شروعات میں جو ہے وہ لوگوں کو قرآن سے جوڑے تھے، قرآن سناتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، اور قرآن سے جب لگ جاتا ہے انسان، اللہ رب العزت کے کلام کے اندر وہ تاثیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ہدایت مل جائے اس کو، تو اس کو آپ کو قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ حجت پوری ہو جائے، آپ جیت جائیں، آپ کی، تو آپ مناظرہ تو جیت جائیں گے، آپ واد وواد ڈیبیٹ تو جیت جائیں گے، لیکن آپ اپنے مدعو کو ہار جائیں گے، آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کو ہار جائیں گے۔ تو ہم بھلی ہمارا مناظرہ ہار جائیں لیکن مدعو جیتنا چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم مسائل کے اوپر اس کو بالکل نہ چھیڑیں، جو وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ ایمان جب جیسے جیسے آتے جائے گا اس کے مسائل خود وہ سدھارنا شروع کر دے گا۔ اور جب ایمان کسی کا آپ دیکھیں گے کہ مضبوط ہو چکا ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو چکا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین مضبوط ہو گیا ہے، پھر آپ صرف ایک اشارہ کریں گے کہ بھائی تمہارا یہ عمل تھوڑا سا غلط ہے، آپ دیکھیں گے کہ فوراً اس کے اندر وہ چینج آئے گا۔ جیسی صحابہ نے اعلان کیا شراب حرام ہو گئی تو حلق سے باہر ہو گئی، گھروں سے پھر گئی۔ جیسی یہ حکم ہوا جب ایمان بن گیا تھا، جب ایمان بن گیا اور یہ حکم آیا کہ پردہ تمہارے پر فرض ہو گیا، تو ایک عورت نے جس نے چادر نہیں لے کر کے آئی تھی تو دوسری صحابی نے اس کو چادر میں ڈھانک کر کے لے کے گھر گئی۔ اتنا آسان ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا عمل کرنا۔ تو ایمان بنانا ہے۔ اصل میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مسائل کی دعوت دیتے ہیں اور اتنا اپنا اختلاف بڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ داڑھی کی دعوت دے رہے ہیں، ٹخنے سے پاجامہ اوپر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا تھریڈ نہیں بناؤ یہ کہہ رہے ہیں، یہ سب ہم کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اس کی دلیل میں نے آپ کو دے دیا کہ 13 سال تک یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا تھا، صرف ایمان اور عقیدے کی دعوت تھی۔ جب ایمان اور عقیدہ بن جاتا ہے تو سارے عمل پھر آپ اس کے بعد آپ اس کو عمل کی بھی دعوت دیں گے۔ ایسا ہی میں نہیں کہہ رہا کہ عمل کی دعوت نہیں دیں گے، لیکن پہلے تو عقیدہ ہے۔ بہرحال آیت نمبر 24 پھر سے دیکھتے ہیں، اور وہ شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، پھر مگر جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، ہے نا، ملکیت میں اگر وہ آ گئی ہیں جنگ وغیرہ میں، اور آج کل تو یہ معاملہ نہیں تو اس کو زیادہ سمجھنے سے وہ نہیں ہے،
یہ اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اللہ نے تم پر اور حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے جو علاوہ ہیں، مطلب ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں اللہ رب العزت نے وہ تمہارے لیے حلال کر دی. یہ جو 8 عورتیں گنائی، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان کی بشرطے کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے بدلے نکاح میں لانے والی ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والی. اب یہاں پھر ایک شرط لگا دی گئی کہ وہ نکاح میں آنے والی ہو تمہارے مال کے ذریعے، یعنی تم ان کو وہ دو، مہر دو اور باقاعدہ ان سے نکاح کرو. یہ مہر لے کر کے نکاح کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمیں نکاح نہیں کرنا ہے، ہم تو بس ایسی دوستی رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہتے اور مہر بھی دے رہا ہے وہ، لیکن اس کے بعد بھی یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ بدکاری کرنے والی نہ ہو. یہ ہے بدکاری کرنے والی. یہ دوستی کیا ہوتی ہے بھائی؟ اگر آپ کو مرد پسند ہے، اور یہ ہوا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، اور صحابہ میں بہت زیادہ ہوا کہ خواتین خود کہا کرتی تھی مردوں کو کہ آپ ہم سے نکاح کر لیجیے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. حضرت خدیجہ نے بھی کہا، جو سب سے سپر خواتین میں سے ہیں اس امت کی، انہوں نے خود کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور بھی دوسری امہات المومنین نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو نکاح یہ پاک دامن عورت کی پہچان ہے کہ وہ نکاح کی بات کر رہی ہے، اور جو پاک دامن نہیں ہے وہ دوستی کی بات کرے گی، وہ ایسی ٹائم پاس آپ ملتے رہیے، آپ کی بات اچھی لگتی ہے، فلاں فلاں، یہ چھپی ہوئی دوستی اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے ان سے بدلے اس کے تو تم دو انہیں ان کے مہر مقررہ، جو مقرر کر دیے تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مہر، وہ مہر ان کو دے دو اور انہیں نکاح میں لو. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ تم مقررہ وقت کے لیے بھی جو نکاح، جیسے جس کو ہم لوگ متع میرج کہتے ہیں، اس کے بھی تعلق سے ہم سمجھ لیتے ہیں. بلا شبہ اللہ ہی خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. مطلب آپس میں تمہاری جو رضامندی ہو گئی ہے مہر کو لے کر کے، تو وہ مہر طے ہو گیا اور اس کے ذریعے سے تمہارا نکاح ہو گیا. تو مہر کی اتنی آپ دیکھ رہے ہیں بار بار جہاں پر بھی نکاح کی بات آتی ہے قرآن کے اندر، وہاں ساتھ میں مہر کی آتی ہے. تو مہر کے بغیر کوئی بھی نکاح نہیں ہوا، اور آج تک بھی آپ دیکھیں گے مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوا. تو مہر اسلام کے اندر ضروری ہے، بھلی وہ کم ہو زیادہ ہو، جتنی بھی حیثیت ہے لڑکے کی اور لڑکی والے، جتنا لڑکی جو ہے اس مہر میں تیار ہو جائے کہ ہاں میری مہر اتنی میں تیار ہوں، اور لڑکا بھی اتنے دینے میں تیار ہے اور نقد بھی دے دیتا ہے، تو مہر ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو جہیز کا سسٹم آیا ہے، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آج تک کوئی نکاح آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کے زمانے میں کوئی نکاح ایسا نہیں تھا جس میں مہر دیا گیا اور جس میں جہیز دیا گیا. کچھ لوگ ایک روایت لے کر کے آتے ہیں کہ حضرت علی کو یا حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برتن دیے تھے، فلاں دیے تھے، فلاں دیے تھے. حضرت علی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، آپ کے گھر میں بچپنا ان کا گزرا. اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گروے رکھی جو جنگ کا قبض تھا، اور حضرت عثمان نے ان کو پیسے دیے، اور پھر حضرت عثمان نے بعد میں جب ولیمے میں ان کو گفٹ بھی کر دیے، وہ زرہ پیسے بھی دے دیے، گفٹ بھی کر دیے. اور اس پیسے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں فلاں سامان لے لو اپنی گرہستی کا، اور ان کی گرہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ کر دی. اس کو گھما پھرا کر کے جہیز کا نام دیا جا رہا ہے. کوئی دلیل تو لے کر کے آئے کہ نبی مکرم نے ایسا ناانصافی کی کہ ایک بیٹی کو جہیز دیا اور دوسری بیٹیوں کو نہیں دیا. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناانصافی کریں گے؟ اور نبی کریم نے کیا، اور صحابہ کی کیا اتنی ضرورت، کیا اتنے نافرمان تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ نبی کریم نے جہیز دیا اور صحابہ نہیں دے رہے ایک دوسرے کو. عثمان غنی اور بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس بہت دولت تھی، انہیں اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، محدث اکرام، ان لوگوں نے کیوں نہیں دیا؟ جبکہ خاتون جب پیدا ہو، عورت والوں کو، مرد والے جو ہے لڑکے والے ان کو دیں گے پیسے مہر کی شکل میں. عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ زبردستی ایک رسم نکال دی گئی ہے جو اسلام کے بالکل خلاف ہے.
اور ایسا کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں کیا جواب دیں. جبکہ شادی کے کارڈ میں لکھتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا یہ سنت ہے؟ تم سنت کا نام دے کر کے جھانسا دے رہے ہو دنیا والوں کو کہ اس طریقے سے نبی مکرم نے کیا، ڈی جے بھی تھے اور فلاں بھی تھا اور فلاں بھی تھا. بہرحال یہ سب ہم جانتے ہیں. مقررہ کے تعلق سے ایک چیز دیکھ لیں، متع میرج بھی اسلام میں حرام ہے. متع میرج اس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح کیا جائے، کہ ہم آپ سے 2 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں، 1 سال کے لیے نکاح کر رہے ہیں، یا ہم اوٹی گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کشمیر گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تو 1 مہینے کا ٹرپ ہے تو 1 مہینے کے لیے نکاح کر لیتے ہیں، پھر آ کر کے آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. یہ مذاق ہے، یہ اسلام میں حرام ہے. تو متع میرج اسلام کے اندر نہیں ہے. اس کے تعلق سے آپ حدیث دیکھ سکتے ہیں، مسلم شریف حدیث نمبر 1407. چلیے وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں. اور تم میں سے جو شخص آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مطلب آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی طاقت، کیونکہ آزاد اگر ہے تو مہر ظاہر سی باتیں زیادہ ہوگا، ان کا نان و نفقہ، ان کا رہن سہن، ساری چیزیں الگ ہوگی. تو اگر ایسی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر تو تم کیا کرو، تو تمہارے ملکیت مومن لونڈیاں، اگر تمہارے ملکیت میں مومن لونڈیاں ہیں، اس زمانے میں جو لونڈیاں چلتی تھی، جو مرد کو غلام بنا کر کے رکھا جاتا تھا، عورتوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، تو میں سے لونڈی سے نکاح کر لو. اللہ اکبر. ان سے بھی تم کو نکاح کر لو کا کہا گیا. مطلب اس کی بھی عظمت اتنی ہی ہے جتنی آزاد عورت کی ہے. ان سے بھی تم کو نکاح کرنا پڑے گا اور ان سے بھی نکاح کرنا پڑے گا، جبکہ یہ تصور ہی نہیں تھا مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، اس زمانے کے اندر کہ لونڈی سے کوئی نکاح ہوگا. لیکن یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کرنا ہوگا، وہ تمہارے گھر کی رانی ہوگی، تمہاری جائیداد کی حصے دار بنے گی وہ. اللہ اکبر. یہ مقام دیا اللہ رب العزت نے عورت ذات کو، بھلی وہ بھی کسی بھی درجے کی ہوں. اور اللہ تمہارے ایمان کا، اور اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. تمہارا ایمان اللہ جانتا ہے کہ تم کتنی بات مانو گے، تم نہیں مانو گے. تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، مطلب تم ساری عورتیں ایک ہی طرح کی ہیں اور تم سارے مرد ایک جیسے ہیں. اللہ کی نظر میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اس کی جو شریعت ہے وہ اونچے کے لیے اور نیچے والے کے لیے، پیسے والے کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، سب کے لیے ایک جیسی ہے. بس تم ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کرو اور انہیں دستور کے مطابق مہر دو. اللہ اکبر. ان کا ولی بھی بنے گا، اور ان کا ولی کون ہوگا؟ ان کا مالک، جنہوں نے ان عورتوں کو خریدا ہے، مردوں کو خریدا ہے، تو وہ اس کا ولی ہوگا. ولی اگر اجازت نہیں دے گا تو تم اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. جیسے باپ اگر اجازت نہیں دے گا تو کسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ولی کی اجازت ہوگی، کیونکہ ولی سمجھتا ہے کہ کون اس لڑکی کو خوش رکھ پائے گا، کون نہیں رکھ پائے گا. باپ سمجھتا ہے کہ لڑکے کو کون لڑکا خوش رکھ پائے گا، نہیں رکھ پائے گا. اور اس کے بعد کہا کہ اس کی اجازت بھی چاہیے اور مہر بھی دینا ہوگا. وہاں پر بھی مہر لگا دیا، جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں اور تمہیں ان سے باقاعدہ ولی کی اجازت سے مہر دے کر کے اور نکاح کرنا ہوگا اور اپنے گھر کی رانی بنانا ہوگا. بدکاری کرنے والی نہ ہو. اچھا، وہ عورتیں بھی جن سے تم نکاح کرو وہ بدکاری کرنے والی عورتیں نہ ہوں، اور نہ چھپی ہوئی دوستی کرنے والی ہوں. یہ بھی اللہ کا آرڈر ہے کہ جو چھپی ہوئی دوستی کرنے والی عورتیں ہیں ان سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے. چھپی ہوئی دوستی کرنے والی ہے سمجھ رہے ہم آج کے زمانے میں اس کو افیئر کہتے ہیں. دوستی کرنا، گھومنا پھرنا، باتیں کرنا، غیر شرعی باتیں، وہ باتیں جو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کے نہیں کی جا سکتی، وہ باتیں جس کو آپ چھپ کر کے لک کر کے کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں شریعت کے خلاف چل رہی ہے. تو یہ جو چھپی ہوئی دوستیاں جو عورتیں کرتی ہیں، ان سے بھی ایک مومن کو منع کر دیا گیا کہ ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، ان سے مت کرو. بدکار کے لیے وہ مرد جو چھپی ہوئی دوستی کرتا ہے وہ چھپی ہوئی دوستی کرنے والی عورت سے نکاح کرے، وہ دونوں ایک جیسے. لیکن جو پاک دامن ہے وہ پاک دامن سے کرے. پھر جب اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، پھر جب وہ نکاح میں آ جائیں اور اس کے بعد وہ بدکاری کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کے سے آدھی ہوگی، نصف ہوگی. مطلب جو غلام عورتیں ہیں، اس زمانے میں جو غلام عورتیں ہوا کرتی تھیں، اگر وہ زنا کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں تو ان کی آدھی سزا ہوگی. یہ تم میں سے اس کے لیے ہے
جس کا گناہ کے راہ پہ چلنے کا ارادہ نہ ہو اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 26، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلا دے۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے شریعت کی ایک ایک باتیں کھول کھول کر کے رکھ دے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تاکہ اللہ تمہیں نیک لوگوں کے راہ پر چلا دے۔ مطلب یہ شریعت نیک لوگوں کی راہ ہے، اگر اس پہ ہم چلیں گے تو گویا کہ ہم نے جو دعا کی ہے، ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ رب العزت نے یہ پورا دین ہمیں صراط مستقیم دے دیا کہ تم صراط مستقیم کی دعوت سوال کر رہے تھے، یہ لو تم صراط مستقیم۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا وہ راستہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ چلا دے، آمین۔ اور تم پر توجہ دے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پہ چلائے، تم پہ توجہ دے، اس کی نگاہ کرم، اس کی نگاہ رحمت تمہارے پر ہو، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ حکمت والا بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اور اللہ تم پر توجہ دینا چاہتا ہے، مطلب نگاہ رحمت کرنا چاہتا ہے، توجہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی یعنی دل میں جو آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، دل میں آ رہا ہے تو اپنی مرضی کا عمل، نہیں تو اپنے باپ دادا کی مرضی کا عمل، نہیں تو دوستوں کی عمل، معاشرے کا عمل، کبھی یہودیوں کی طرح، کبھی نصرانیوں کی طرح، کبھی مجوسیوں کی طرح، کبھی مشرکوں کی طرح، جیسا چاہ رہے ہیں ان کے دل میں جیسا آ رہا ہے ویسا کر رہے ہیں۔ تو اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ایک تو ہوتی ہے شریعت کی پیروی کہ اللہ رب العزت نے جو فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا بس وہی ہوگا، اور ایک ہوتا ہے اپنی مرضی، اپنی تو یہ دو شریعتیں ہو گئی، ایک تو اپنی مرضی والی اور ایک اللہ رب العزت کی مرضی والی۔ تو اور وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم حق سے بہت دور چلے جاؤ، وہ یہ چاہتے ہیں جو اپنی مرضی چل رہے ہیں وہ آپ کو بھی اسی راستے میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس کلاس کے اندر بھی پھر وہی دوستی والی بات آ رہی ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے، مطلب تم نے زبردستی کے جو رسم رواج اپنے گردنوں میں ٹانگ کر کے رکھے ہو، جو زبردستی کے تم نے نیمیں بنا کر کے رکھے ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بوجھ تم پر سے اتار دے۔ جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ شریعت کے حساب سے نکاح کر رہے ہیں، چپ چاپ سے آ رہے ہیں کر کے اور لے کر کے جا رہے ہیں، اور خوش بھی ہیں کہ چلو اچھا ہوا یہ لاک ڈاؤن ہے تو ہمارا جو ہے نا اتنا پیسہ بچ گیا۔ تو ابھی بھی وہ مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں، ابھی بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، اور ان کو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ اس میں بہت فائدہ ہے، اس میں وقت بھی بچ جاتا ہے، پیسے بھی بچ جاتے ہیں، ساری چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی شریعت سمجھ کے نہیں، مجبوری میں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو توق تم نے زبردستی مصیبتوں کے ڈال لیو، اللہ اس کو اتارنا چاہتا ہے۔ اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا، اصل بات یہی ہے کہ انسان کمزور ہے، لیکن وہ کمزور اپنے آپ کو سمجھے جب نا، وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ آیت نمبر 29، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے کچھ خاص خطاب ہو رہا ہے، پھر سماعت فرمائے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ یہ ناحق طریقے سے مال کھانا ایک دوسرے کیا ہوتا ہے کہ رشوت لے لینا، چوری بیاج کر لینا ہے، اور جھوٹے مقدمے میں جیت جانا ہے، جھوٹا مقدمہ جیت جانا، تو یہ ناحق مال مت کھاؤ، یہ حرام کر دیا اللہ رب العزت نے، مگر یہ کہ آپس میں رضامندی سے تجارت کرو، تجارت حلال ہے، آپس میں رضامندی ہے کہ بھائی میں نے یہ سامان لے کر کے آیا ہوں اور کتنے کا لایا میں آپ کو بتا نہیں رہا ہوں، اور میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، اگر آپ کو پڑتا ہے تو آپ لے لو۔ تو یہ وہ اس کو بھی جم رہا ہے کہ ہاں میرے لیے یہ مناسب ہے اس قیمت میں لینا، تو وہ لے لے رہا ہے، یہ آپ کے لیے بالکل حلال ہے۔ تو یہ آپس میں تجارت حلال کر دیا۔ اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی اسلام کے اندر حرام ہے۔ اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، بے شک اللہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص سرکشی اور ظلم سے اپنے کام کرے گا، مطلب اللہ رب العزت کی شریعت کو چھوڑے گا اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے اکڑ کی وجہ سے، تو اسے ہم جلد آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ واقعی آپ سورج دیکھ لیں کتنی سخت آگ ہے، اور اس آگ میں جب چاہے گا اس زمین کو ڈال سکتا ہے اللہ رب، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ اسی نے تو طے کیا کہ سورج سے اتنے دور زمین رہے گی، اور اتنے دور چاند رہے گا، اور اتنے دور ستارے رہیں گے،
وہ جب چاہے. اور آپ دیکھ لیں ہر چیز جلنے پہ ختم ہوتی ہے. سورج ہزاروں سال سے جل رہا ہے, ختم نہیں ہوا نہ کم ہوا. تو اللہ رب العزت جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پر کہ میں اگر تم سرکشی کرو گے, بغاوت کرو گے, نہ انکار کرو گے تو میری شریعت کا, تو میں بہت جلد تمہیں پکڑ لوں گا اور آگ میں ڈال دوں گا, اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے. تو خودکشی کے تعلق سے ایک حدیث لکھ لیں, آپ نوٹ کر لیں. مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 254 اور بخاری شریف میں بھی حدیث ہے 5778 میں, اور مسلم شریف میں بھی اس سے ملتی جلتی آپ کو حدیث مل جائے گی 109 نمبر کی, 109. بخاری میں 5778. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرے گا, چھری یعنی تلوار وغیرہ چاقو وغیرہ سے اپنے آپ کو قتل کرے گا, قتل کر لے تو چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. اللہ اکبر. مطلب جہنم کے اندر اس کو ایک چھری دے دی جائے گی, وہ پیٹ کو اپنے پھاڑتا رہے گا اور جہنم کے اندر پڑا رہے گا, آگ میں رہے گا. اور جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا, مطلب زہر کھا کر کے قتل کیا, تو اسی کے ذریعے سے اس کے ہاتھ میں, اسی کی طرح اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا جسے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور آگ میں رہے گا. اور جس نے پہاڑ سے گر کر, ہے نا, سوسائڈ یہی 2-3 طریقوں سے ہوتا ہے, یا تو اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے انسان, گولی مار لے رہا ہے, قتل کر لے رہا ہے, یا کوئی زہریلی چیز کھا لے رہا ہے, یا اوپر سے کود جا رہا ہے. تو جو اوپر سے, مطلب وہ جس حالت میں بھی مرے گا اس کو جہنم میں اسی حالت میں رہنا ہوگا اور عذاب بھی لینا ہوگا. آخری میں حدیث دیکھیں, اور جس نے پہاڑ سے گر کر اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہ جہنم میں آگ میں گرتا رہے گا, مطلب آگ میں بھی وہاں پہ اسی طریقے سے گرتا رہے گا جیسے اوپر سے اس نے گرایا تھا اپنے آپ کو, اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا. اور اس حدیث کو صحیحین میں بھی روایت کیا, میں نے صحیح اور اس کا بھی آپ کو حوالہ دے دیا. اس طریقے سے ایک اور حدیث بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, مسلم شریف حدیث نمبر 110. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو اسے اسی کے ساتھ قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم کو محفوظ رکھے. اصل میں خودکشی کیوں اتنا سنگین جرم ہے؟ یہ جسم اللہ نے دیا, یہ جان اللہ نے دیا, یہ وقت اللہ نے دیا ہے, اس کو ہم اپنی مرضی سے ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. اور جو ختم کرنے کے بارے میں اپنے آپ کو سوچ رہا ہے, دراصل وہ کسی پریشانی میں ہے اور اس پریشانی سے نکلنے کا اس کے پاس راستہ نہیں مل رہا, کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. ڈپریشن میں وہی جاتا ہے اور اپنے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں وہی سوچتا ہے جس کو اللہ کی ذات پر امید نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا کہ میں کسی جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنا وہ برداشت کر سکے, تو برداشت سے زیادہ اللہ ہم کو تکلیف نہیں دیتا. دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی بھی کفر ہے. تو ایک شخص جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے. اچھا, اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ موت تو اللہ دیتا ہے, وہ تو اپنے ہاتھ سے مر نہیں سکتا, بالکل صحیح بات, وہ مر نہیں سکتا, لیکن اس کی جو سوچ ہے کہ میں اپنے آپ کو قتل کر دوں, یہ اس کی سزا ہے. جیسے ایک شخص نے دوسرے کو قتل کیا اور دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے اوپر تلواریں چلا رہے ہیں. ایک قتل ہو گیا تو اس کو قتل ہونے کا, جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کا گناہ ملے گا, لیکن جو قتل ہوا اس کو بھی قتل کا گناہ ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ بھی قتل کرنا چاہ رہا تھا. اگر اس کو موقع مل جاتا تو وہ بھی اس کو مار ڈالتا ہے. حالانکہ مارا کسی نے نہیں ہے, اللہ جب چاہے گا جب بھی موت آئے گی, جب بھی روح نکلے گی. لیکن ان کے دل کی جو کیفیت ہے, اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ دل کے اندر برائی رکھنا اصل میں وہی تو برائی ہے کہ وہ مر جانا چاہیے, اس کو موقع ملا تو وہ مار ڈالے گا اس کو. تو اس چیز سے اللہ رب العزت نے روکا ہے. چلے یہ آگے جب موضوع آئے گا انشاءاللہ تعالی اس کی اچھی طریقے سے وضاحت کریں گے. فی الحال ہم یہی سمجھ لیں کہ اگر
किसी ने अपने आप की खुदकुशी करने की कोशिश किया, अपने आप को खुद कत्ल कर देने की कोशिश किया है, तो उसको वैसे ही गुनाह उसको मिलता रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुदकुशी से मना फरमाया है। और जो भी इस किस्म के डिप्रेशन में जा रहा है उसे चाहिए कि वो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़े, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसको डिप्रेशन से वो बाहर आ जाएगा। वो जिस भी जहनी तौर पर जिस भी परेशानी के अंदर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके अंदर से निकलने की उसको राह देगा। अब ये एक बहुत कीमती आयत नंबर 31 उसको देखें हम, जिसको हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे दुनिया और दुनिया की सारी नेमत दे दे तो उससे भी ज्यादा अगर मुझे ये सारी नेमतें मिल जाएं और पूरी दुनिया मिल जाए, उससे भी ज्यादा कीमती, उससे भी ज्यादा प्यारी और उससे भी ज्यादा कीमती मेरे लिए ये 5 आयतें हैं। मैं पूरी दुनिया मिलने पर भी उतना खुश नहीं होगा जितना मुझे इन 5 आयतों के मिलने पर खुशी महसूस हुई। जब सूरह निसा हमने पढ़े थे उस वक्त मैंने यह हदीस आपको बताया था और वो 5 आयतें बताया था, उसमें से ये पहली आयत आ रही, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे, अल्लाह फरमाता है, और अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें रोका जाता है तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाहों को तुमसे दूर कर देंगे। सुभान अल्लाह। अगर हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे, जैसे शिर्क करना, वालिदैन के साथ नाफरमानी करना, किसी जान को, बेगुनाह जान को कत्ल कर देना, और भी जो बड़े बड़े गुनाह इंशाअल्लाह ताला मैं आगे और आपको गिनाता हूं, तो अगर हम बड़े गुनाहों से बचेंगे, जैसे अल्लाह फरमाता है अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें रोका जाता है तो हम तुम्हारे छोटे छोटे बुराइयां तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह। 2 वादे किया अल्लाह ने। अगर बड़े गुनाहों से तुम रुक जाओगे तो तुम्हारे से छोटे गुनाह जो है वो खुद दूर कर देंगे। मतलब छोटी छोटी जो गुनाह की आदतें हमारी बनी हुई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो बड़े गुनाह से हम जब रुकेंगे तो ये छोटे गुनाह हमारी जिंदगी से निकाल देगा और फिर उसके बाद क्या करेगा कि तुम्हें इज्जत की जगह में दाखिल करेंगे, यानी जन्नत में दाखिल करेंगे। तो बड़े गुनाहों से हमको बचने की कोशिश करना चाहिए। बड़े गुनाह कौन से कहलाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ शिर्क करना, जैसे 7 जो गुनाह पिछली कल की क्लास में मैंने आपको गिनाया था, उन गुनाहों से बचना है। और अल्लाह के साथ शिर्क करना, जादू करना, उस जान को नाहक कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना और मैदान जंग से भागना, इस तरीके से और भी गुनाह है। वालिदैन के साथ नाफरमानी करना है ना, और झूठ बोलना भी ये बड़ा गुनाह है। झूठ बोलना भी हम लोगों ने इसको छोटा गुनाह समझ करके रखे हैं, ये भी बड़े गुनाहों में से आता है। तो जब हम बड़े गुनाहों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे छोटे गुनाह को भी हमसे दूर करेगा और हमको नेक लोगों में शामिल करेगा। आयत नंबर 32, और तुम उस मकाम व मर्तबे की ख्वाहिश न करो जिसके बायस अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। मर्दों ने, ये ख्वातीन की तरफ से बात हो रही, मर्दों ने जो कमाया उसमें उनका हिस्सा है और औरतों ने जो कमाया उसमें उनका हिस्सा है, और तुम अल्लाह से उसका फजल मांगो, अल्लाह से उनका फजल मांगो। ये औरतों को कहा जा रहा है, बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है, अल्लाह से फजल मांगो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, असल में इसका शान नुज़ुल अगर आप सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। शान नुज़ुल इसका इस तरह है, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 2 हदीस सफ़ा नंबर 87 के अंदर इमाम अहमद ने हजरत उम्मे सलमा की रिवायत को बयान किया है कि उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मर्द जिहाद करते हैं और हम जिहाद नहीं करते और मीरास में भी हमारा हिस्सा निस्फ है। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई। मतलब वो अपनी कमतरी महसूस कर रही हैं कि हम जिहाद में नहीं जा पाते हैं, मतलब इतने बड़े अज्र और सवाब से हम पीछे रह जाते हैं और हमारा निस्फ हिस्सा भी, तो हम इनसे अज्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं मर्दों से। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जितना जो जिसको मकाम दिया गया, जो काम दिया गया वो काम करें। और औरतों के लिए एक बहुत कीमती बात यहां कहा कि अल्लाह से उसका फजल तलाश करो, फजल मांगो। तो ये फजल क्या है, एक हदीस आगे आएगी जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी कीमती चीज है जब अल्लाह किसी के ऊपर फजल कर दे। अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी कि अल्लाह तू फजल कर दे। अब जो खालिक कायनात फजल करेगा तो क्या नहीं करता, क्या नहीं दे सकता हो। और वो जब दे दे तो उससे कोई पूछने वाला भी नहीं कि अल्लाह तूने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों दे दिया, वो अल्लाह है। तो बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है, तुम्हारी नीयतों को, तुम्हारे दिल को, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है और तुम क्या कर सकते हो, अल्लाह सब जानने वाला है। आयत नंबर 33, माँ बाप और करीबी रिश्तेदार जो माल छोड़ जाएं उसमें से हमने हर एक के लिए वारिस बनाए हैं, जो भी मरा है उसका वारिस भी है, और जिनसे तुम्हारे अहद व पैमान
بن چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ ساری باتیں پچھلے کلاس میں ہو چکی ہے۔ آیت میں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 34، مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا۔ حاکم ہے یعنی حکم دینے والا ہے، تو گھر کے اندر اس کے بچوں کی تربیت کے اندر کیا چیز ہوگی، کیا نہیں ہوگا، کیسا ہوگا، یہاں پر حکم جو ہے وہ مرد کا چلے گا۔ تو مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہے۔ اچھا اللہ وجہ بھی بتا رہا، جبکہ اللہ ہے وہ صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ بس حاکم ہے، بس بات ختم ہو گئی، وجہ نہیں بتاتا۔ لیکن اللہ رب العزت ہمارے ذہن کی تشکیل کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے وہ وجہ آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی اللہ نے کوئی آرڈر دیا تو پھر وجہ بتاتا ہے، یہ اس وجہ سے میں آرڈر دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو مرد عورت پر اس وجہ سے حاکم ہے کہ اللہ نے اس میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ بعض جگہ آپ دیکھیں گے کہ عورت کی بہت فضیلت ہے، بعض جگہ دیکھیں گے کہ مرد کی فضیلت زیادہ آ رہی ہے۔ جیسے ایک شخص آتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی مکرم فرماتے ہیں تیری ماں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار دنیا میں کون ہے؟ پھر نبی مکرم کہتے ہیں تیری ماں۔ پھر وہ تیسری بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے دنیا میں؟ تو پھر نبی مکرم کہتے ہیں تیری ماں۔ پھر وہ چوتھی بار پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر نبی مکرم نے کہا کہ تیرے باپ۔ تو یہاں پر ہم کو پتا چلا کہ ماں کا درجہ زیادہ ہو گیا، عورت کا درجہ ایک جگہ زیادہ ہو گیا۔ جب وہ بیٹی ہے وہاں پر اس کا درجہ کچھ الگ ہے، بیوی بن گئی ہے اب درجہ کچھ اور الگ ہو گیا۔ تو بیوی ہے تو اس کا نام و نفسی کی ذمہ داری تو شوہر کی ہے، اس کی عزت آبرو، اس کی گھریلو زندگی کی جو بھی ضرورت ہے اس کی ذمہ داری تو ہے، لیکن حاکم اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تمہارا شوہر رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے ایک درجہ شوہر کا بڑھا دیا گیا کیونکہ وہ اپنے مالوں سے تمہارے اوپر خرچ کرتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار۔ اب دیکھیں نیک عورتوں کی کیا صفات ہیں۔ نیک عورت کی سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہے، مطلب مرد کی شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو شوہر کی فرما برداری ہو یا دنیا میں کسی کی بھی فرما برداری ہو کب تک کی جائے گی؟ جیسے ماں کا درجہ میں نے بتایا کہ سب سے زیادہ ہے، تو سورہ لقمان کے اندر اور دوسری جگہ میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ماں کے حکم کو مانو، اور اگلے کل کی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا کہ ماں کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ واقعی جس نے ماں کو نہیں کی عزت نہیں کیا، جس نے ماں کی حق کو ادا نہیں کیا، وہ اللہ کے حق کو کیا جانے گا، وہ اللہ کے حق کو کیا ادا کرے گا؟ جس نے جو ماں کا نہیں ہوا، جس کے احسان و سلوک کو جس نے دنیا میں دیکھا، جانا کہ اللہ نے کی ماں نے اس کو کس طریقے سے کوکھ کے اندر رکھا، کس طریقے سے اپنے خون کو دودھ کو پلایا اور اس کو پال پوش کر کے بڑا کیا، اس کے حقوق کو، اس کے حق کو اور اس کے احسان و سلوک کو اگر وہ نہیں جان رہا ہے تو اللہ رب العزت جو کر رہا ہے تو اللہ تو دکھا بھی نہیں اس کو، وہ اللہ کو کیا پہچانے گا اور کیا اس کے حق کو ادا کرے گا؟ بہرحال لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اور اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ ماں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو اس بات کو نہیں مان سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کہتی ہے تو اس کی بات کو نہیں مان سکتے۔ تو شوہر بھی اگر شریعت کے خلاف کچھ بولے گا تو اس شوہر کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، وقت کے امیر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ رب القرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ نساء میں وہ آیت آئی ہے 59 نمبر کی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور الامر کی اطاعت کرو، فإن تنازعتم، اور کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فردوه الی اللہ ورسولہ، تو لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو جب بھی اختلاف ہو جائے گا، جب بھی کوئی معاملہ قرآن حدیث کے خلاف چلا جائے گا شوہر کا، جیسے شوہر بولتا ہے کہ تم کو پردہ نہیں کرنا ہے اور پردہ فرض ہے، شوہر بولتا ہے تم نماز نہیں پڑھنا، نماز فرض ہے، شوہر تم کو زبردستی حرام کھلانا چاہتا ہے، حرام کھانا حرام ہے، تو جہاں بھی وہ شریعت کے خلاف بولے گا وہاں پہ اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی انسان کی، کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو، بڑے سے بڑے درجے والا مقام مرتبے والا ہے، اس کی وہیں تک اطاعت کی جائے گی جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات وہ کرے گا۔ تو چنانچہ نیک عورت کی سب سے پہلی پہچان کہ وہ فرما بردار ہوتی ہے، مطلب شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے، شوہر کی اس باتوں کو ضرور مانتی ہے جو کتاب و سنت سے نہیں ٹکراتی۔ اور دوسری صفت کیا ہوتی ہے؟ خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال اور آبرو کی نگہبانی کرتی ہے،
ماں اس کے شوہر نہیں ہے تو اس کے مال کی بھی نگرانی کرتی ہے، ایسا نہیں کہ مال کو زبردستی اڑا رہی ہے، اور دوسرا اس کی عظمت کی بھی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ وہ اس کی عظمت، کیوں ایسا کہا گیا کہ وہ شوہر کی عظمت کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ یہ کہا جانا تھا کہ وہ اپنی عظمت کی حفاظت کرتی۔ اصل میں عورت کی جب عظمت جائے گی، عورت کی عزت جائے گی، تو اس سے زیادہ اس کے مرد کی عزت جاتی ہے، کیونکہ جب عورت کچھ غلط کرتی ہے تو آج لوگ کیا بولتے ہیں، وہ فلاں کی عورت نے ایسا کیا، تو اس لیے یہاں کہا گیا کہ وہ تمہاری عظمت کی بھی حفاظت کرتی ہے، عورت کی عظمت نہیں، وہ اصل میں مرد کی عظمت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد یہ دو صفت مومن عورتوں کی بتائی اللہ نے، آگے فرماتا ہے اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی، اب یہاں پہ سرکش عورت، اس ایک آیت کے اندر دیکھیے اللہ نے کتنی باتیں سمیٹ کر کے لے آیا۔ تو یہاں پر عورتوں کی، نیک عورتوں کی دو صفت بتائی گئی، اور اس کے بعد دو یا تین صفت بتائی گئی، اس کے بعد جو عورتوں کے اندر کمزوری ہے، دینی اخلاقی کمزوری، اللہ کی نافرمانی ہے، ان عورتوں کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اور تمہیں جن عورتوں کے سرکشی کا خوف ہو تو انہیں نصیحت کرو۔ جن عورتوں کی سرکشی، سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اس کی تفسیر میں تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جو اونچا اٹھنا چاہیں، حکمران بننا چاہیں، گھر ان کے حساب سے چلے گا، مرد بھی ان کے حساب سے چلے گا، بچے بھی ان کے حساب سے چلیں گے، وہ جیسا کہیں گی ویسا ہوگا، وہ حلال کہیں حرام کہیں، جائز کہیں ناجائز کہیں، وہ پورا گھر انہی کے حساب سے چلے گا۔ یہ ایسی ڈکٹیٹرشپ جو خواتین چلانا چاہتی ہیں، یا شریعت کے خلاف جو عمل کرنا چاہتی ہیں اور پورے گھر کو بھی ویسے عمل کروانا چاہتی ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، شادیوں میں اور دوسرے معاملوں میں اور فیشن میں اور کپڑوں میں اور گھر کے رہن سہن میں جو ہم کہیں گے بس وہ ہوگا، شریعت کے خلاف وہ کہہ رہی ہیں، تو اب ایسی عورتوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیسے ان کی تربیت کی جائے گی، کیسے ان کو سدھارا جائے گا یا کیسے ان کو سنوارا جائے گا؟ یہ بھی ہمارا لباس ہے، تو اس لباس کو کس طریقے سے دھویا جائے گا، کس طریقے سے اس کو جو ہے پیش کیا جائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کا خوف، انہیں نصیحت کرو، یعنی نصیحت کرو۔ نصیحت کیسے کی جاتی؟ نصیحت کی جاتی ہے اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، تو انہیں قرآن و حدیث کے علم دیں گے ہم ان کو، ان کی تربیت۔ اور کسی بھی، آپ دیکھیں مکہ کے اندر کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنی اولاد کو درگور کر دیں، دفن کر دیں، شراب جوا مڈر چوری ہر کچھ کر رہے ہیں، ان کی تربیت نبی مکرم نے کیسے کی؟ اسی نسخہ کیمیا سے جو آسمان سے نازل ہوا قرآن مقدس، جب نبی مکرم نے قرآن کو سمجھانا شروع کیا، لوگوں کی زندگیاں بدلنا شروع ہو گئی۔ آج بھی ہم دیکھیں قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگیاں بدل رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قرآن سے بھی جڑے رہیں اور گناہوں سے بھی جڑے رہیں، یا تو ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، کلاس کو چھوڑ دیں گے، یا گناہ اپنے آپ چھوٹ جائے گا۔ یہ دو چیز ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو نور رہے گا یا تو اندھیرا رہے گا۔ اگر نور آ جائے گا، اور قرآن نور ہے، نور آ جائے گا تو بڑے سے بڑا گھنگور اندھیرا بھی ہو، گھنگور اندھیرا بہت زیادہ ڈارک اندھیرا ہے، اور ایک چھوٹی سی روشنی اس کو پھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے اس اندھیرے کو۔ تو یہ قرآن ایک ایسا نور ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنی تاریکیاں کیوں نہ ہو، کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، اس کو وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو جب یہ نور آتا ہے تو گناہ اندھیرا ویسے ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کی تربیت کریں گے اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے۔ یہ گھر کی تعلیم شروع ہوگی جو ہمارے کلاس کا حصہ بھی ہے، اور ہر اسائنمنٹ کے اندر آپ کے پاس یہ سوال ضرور آئے گا ہر روز، ہر پارے کے اندر، کہ گھر کی تعلیم شروع ہوئی ہے نہیں۔ تو گھر کی تعلیم، اس میں اگر شوہر کی شریعت کے خلاف ہے تو اس کی اصلاح خواتین کے ذریعے سے ہوگی، خواتین کے اندر گڑبڑی ہے تو شوہر کے ذریعے سے ہوگی، ماں باپ کے اندر گڑبڑی ہے تو بچوں کی طرف سے ہوگی، بچوں کے اندر شریعت کے خلاف مخالفت ہے تو ماں باپ کے ذریعے سے ہوگی۔ تو یہ گھر کی اصلاح کے لیے پہلے نصیحت۔ اب نصیحت سے بات نہیں بنی، کچھ ایسے سماجک تتو بھی ہوا کرتے ہیں کہ جلدی نہیں سمجھ میں آتی ان کو، تو نصیحت سے بات نہیں بنی، تو سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے؟ اور انہیں اپنی خواب گاہوں سے الگ کر دو۔ دوسری اسٹیپ بیوی کے ساتھ یہ کی جائے گی کہ ان کو اپنے بستر سے الگ کر دیا جائے گا، تم الگ بستر میں سو گی، ہم الگ جگہ سوئیں گے، ہمارا پلنگ الگ ہوگا، تمہارا پلنگ الگ ہوگا۔ یہ بہت سخت وہ ہے، ایک گرا خواتین کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی یا بہت بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے کہ شوہر اس کے ساتھ نہ سوئے۔ اس سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی بات نہ بنے تو انہیں ہلکی مار مارو۔ ہلکی مار کیا ہوتی؟ ہلکی مار وہ کہ جس سے جسم کے اندر نشان نہ پڑے، سبحان اللہ،
اتنا نہیں مار سکتے آپ کی جسم میں نشان پڑے. اگر اتنے کی نوبت آ رہی ہے تو آپ چپکے سے جو ہے نا اس کو مطلب شرافت کے ساتھ طلاق دے دو, لیکن آپ اس کو اتنا نہیں مار سکتے کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دیں یا اس کو اور پڑ جائیں. آپ ان کو ایسا ماریں گے کہ جسم میں نشان نہیں پڑنا چاہیے. یہ تیسری اسٹیپ ہے. پہلی اسٹیپ میں قرآن و حدیث سے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہیں پہ آپ کا معاملہ بن جائے گا. نہیں بنا تو پھر بستر الگ, دم نہیں بننا ہے, نہیں بنا ہلکی مار. یہاں پہ نوبت آتی ہی نہیں, بہت ہی کم ایسے کچھ لوگ ہوں گے کہ وہاں تک وہ پہنچے. پھر اس کے بعد پھر اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو انہیں ستانا کی راہ چھوڑ دو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ پھر اگر وہ فرمانبرداری میں آ جاتی ہے, اب ان کو جیسے ان کے اندر برائی نکالتے مت پھرو کہ تم نے ایسی کر دی ویسی کر دی, اب اس کی راہ چھوڑ دو. اب وہ اصلاح ہوگی اس کی, اس کو مت ٹینشن دو, مت پیچھے لگو. بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. اللہ اکبر. یہاں پہ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ ان اللہ کان علیما کبیرا. بے شک اللہ بہت بلند ہے اور وہی کبیر ہے, بڑا ہے. اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, اپنے آپ کو تم حاکم بہت زیادہ مت سمجھو. کچھ غلطیاں تمہاری بھی, اور اصل حاکم تو اللہ ہے. اگر تمہاری بھی غلطیوں کو پکڑنا شروع کر دے تو سوچ لو پھر تمہارا کیا حال بنے گا. تم تو دوسرے کی غلطیوں کو بہت نکال دو, اور تمہاری غلطیوں کو اگر پکڑ لے تو ہر جگہ اعتدال, کہ حد سے زیادہ ہم وہاں پر بھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ کا فضل تلاش کرو جن خاتون کو کہا گیا جو اپنے عمل کو چھوٹا سمجھ رہی ہیں کہ ہم جہاد میں نہیں جا پاتے, ہم غیر مسلموں میں دعوت ہے کام, اور یہ وہ بہت بڑے بڑے عمل ہم نہیں کر پاتے, ہم گھر کے اندر ہی رہنا ہے, تو اب ہمارا کیا ہوگا. اس تعلق سے چند احادیث آپ نوٹ کریں. نیک عورت کی صفات کے تعلق سے جو تھا, امام ابن جریر نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عورتوں میں سب سے بہترین وہ بیوی ہے کہ جب تم اسے اچھا یہ حدیث سن لیں. نیک عورت کی فضیلت, نیک خواتین کی فضیلت, مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 191. امام احمد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت 5 نمازیں پڑھیں, غور سے سنیے, جب عورت 5 نمازیں پڑھیں, رمضان کے روزے رکھیں, پھر نفس کی حفاظت کریں, اپنے نفس کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں, وہی معروف میں صحیح میں اللہ کے حکم کے مطابق, تو شوہر کی فرمانبرداری کریں, تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. یہ جنت کے 8 دروازے ہوتے ہیں, اور الگ الگ صفت کے ساتھ بندہ اس کے اندر داخل ہوگا. جو روزہ جس کا بہت اللہ کو پسند آیا ہوگا وہ باب الریان روزے کے دروازے سے داخل ہوگا. جو مجاہد ہوگا وہ جہاد کے دروازے سے داخل ہوگا. جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ نماز کے دروازے سے داخل ہوگا. جس کا جو عمل بہت اچھا ہوگا اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر اس کو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جس کو 8 دروازوں سے ندا دی جا رہی ہو کہ تم یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے آ جاؤ. نبی مکرم نے فرمایا, انشاءاللہ آپ ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہوگی کہ ابو بکر یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے آ جاؤ, جس کے اندر یہ پوری صفات ہوگی. مطلب جنت کے 8 دروازے ہیں, سارے جنتی سامنے کھڑے ہوئے ہیں, کسی کو 1 دروازے سے آواز دی جائے گی, کسی کو 2, کسی کو 3, کسی کو 4, اور جس کو جتنے زیادہ دروازے سے آواز دی جائے گی اس کا اتنا زیادہ اعزاز اور اکرام ہوگا, اور پورے جنتی دیکھ رہے ہوں گے اس کے مقام و مرتبے کو. اور یہ وہ خاتون ہے جس کو 8 دروازے آواز دے رہے ہیں. کرنا کیا ہے؟ صرف 5 کام. سبحان اللہ, کتنا آسان کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ ہے اللہ کا فضل کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کا فضل ایک خاتون کے لیے بہت آسان اللہ رب العزت نے کر دیا. پھر سے سماعت فرما لیں, جو عورتیں 5 نمازیں پڑھیں وقت کی پابندی کے ساتھ, حضور قلب سے اپنے دل دماغ کو حاضر رکھ کر کے جو پڑھ رہی ہیں اس کا خیال رہیں, مطلب شریعت کی پابندی اور نماز کے ارکان کو ادا کرتے ہوئے 5 نمازیں پڑھ رہی ہیں, اور رمضان کے روزے رکھیں, یہ بھی آسان ہے, گھر کے اندر رہ کر کے روزے رکھیں وہ, اور اپنے نفس کی حفاظت کریں, اپنے نفس کی
حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو اس سے داخل ہو جاؤ۔ یہ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1191۔ اور اس طریقے سے غیر معروف میں ان کا نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، نبی کریم مرد کے مقام و مرتبے کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں بیوی کو حکم دیتا، یہ سجدہ سلامی، سجدہ تعظیمی، سجدہ عزت، عبادت نہیں، سجدہ عزت کی اگر میں کسی کو حکم دیتا تو یہ کہتا کہ بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ شوہر کا بیوی پر بہت بڑا حق ہے۔ یہ ترمذی نے روایت کیا، ترمذی 1159، یہ شوہر کا مقام ہے۔ لیکن سجدے کی، سجدہ تعظیمی یا سجدہ عزت کی کوئی اجازت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، اور شرک والا سجدہ تو خیر کر ہی نہیں سکتے۔ مرد کی اور ایک خواتین کا ایک عمل ایسا ہے کہ اس عمل کے بعد اگر کوئی عورت وہ عمل کرتی ہے تو ساری رات فرشتے اس کے بد دعا دیتے رہتے ہیں۔ یہ آپ 360 میں یا کوئی بھی حدیثی کتاب میں دیکھ لیجیے گا، بخاری شریف حدیث نمبر 5193۔ اللہ محفوظ رکھے۔ شوہر کی اطاعت، بیوی کے حق کے تعلق سے ایک حدیث دیکھیں، ابو داؤد حدیث نمبر 1850۔ اے اللہ کے رسول، عیسائی پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کسی ایک پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ فرمایا یہ کہ جب کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ۔ مطلب ایک شوہر کا بیوی پر کیا حق ہے جب تک اس کی بیوی ہے؟ اگر اس نے اس کے مائکے میں بھی چھوڑ کر کے آ گیا ہے اور یہ چیز اگر وہ نہیں کر رہا ہے تو وہ ہر دن گنہگار رہے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ اگر طلاق دینا ہو تو دے کر کے ختم کر لیں، کیونکہ ایک ایک دن کا لکھا جا رہا ہے۔ یہ کہ جب کھائے تو اسے بھی کھلائے، پہنے جو پہنے یا پہناوا حاصل کرے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر نہ مارے، گالی نہ دے اور ترک نہ کرے، مطلب گھر سے باہر نہ نکالے۔ کتنے حق ہو گئے؟ پہلا حق کہ جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، اور چہرے پہ نہ مارے اور گالی نہ دے۔ بتائیے، گالی دینے کو بھی حرام کر دیا گیا، اور ترک نہ کرے، اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ آج کے کلاس کی آخری آیت، اور اگر تمہیں دونوں میں جھگڑے کا ڈر ہو، مطلب اس کے بعد بھی اتنی تربیت کرنے کے بعد بھی معاملہ نہیں بن رہا ہے تو کیا کرو گے؟ اگر تمہیں دونوں میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقت یعنی صلح پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ بہت علم والا، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ تو اگر اس کے بعد بھی بات نہیں بن رہی ہے تو ایک سسرال پکش سے، ایک مائکے پکش سے، مطلب دونوں طرف سے ایک مردوں کو لیں گے اور وہ دونوں کی بات کو سنیں گے اور اصلاح کریں گے۔ اللہ رب العزت اس میں راستہ نکال دے گا۔ وہ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، سب جاننے والا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔